بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرامی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت۔ بیان کیا گیا ہے خلیفہ ہارون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کی مطالبے میں قید کا حکم دیا۔ ایک سوار کو اس کی ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا راستہ میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے۔ اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا۔ پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھک گیا، جس کو دیکھ کر سوار نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ نصرانی نے سوار کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمہ کی بڑی عظمت کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمہ کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس پر اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمہ کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا، آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا، اس کی ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا، جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ شب زفاف میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر اس سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہیں کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اسی طرح شب زفاف میں بیوی کے ساتھ پاس گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسری شخص سے اس کا نکاح ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی واقع پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے عقد کا پیام دیا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا عقد مجھ سے کر دیا، کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے عقد کرنے کو تیار نہ ہو۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک کوہ گرا کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا، تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح پر ایک مدت گزر گئی تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو ملائے اعلیٰ کی باتیں چوری سے سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میرے باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑی اونٹ کی شکل اختیار کر کے مجھ سے کہا، میرے پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی، اوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردہ کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جاگے رہا۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا، تم اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہو۔ پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی سوراخ ہو یا روزن ہو ان سب کو بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا، جب تم نے پہلے مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا، مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا
تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملعون سے نجات دی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے نصرانی کے زبانی یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ 500 درہم بھی معاف فرما دی جن کے عوض ان کو قید کا حکم دیا تھا۔ اس واقعہ کا حاصل یہ ہے یہ سب برکت کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تھی، جس کی پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔